اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1971 کی 13 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ مائدہ کی 87 آیت سے ہوتا ہے. 5/8-7. اس آیت جلیلہ سے ایک بڑی ہی اصولی بحث کا آغاز ہوتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف بہت کم توجہ دی جا رہی ہے. نظر کی دنیا میں یہ تو ہر جگہ آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں چیز خدا نے حرام قرار دے دی، فلاں چیز ناجائز ہے، حرام اور ناجائز کے قریب تک بھی نہیں پھٹکے. یہ قدر مشترک ہے دنیا کے ہر مذہب میں. قرآن کریم نے بھی چند چیزوں کے کھانے کو حرام قرار دیا، وہ اس کو دیا کہ ان چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکے. باقی ٹھیک ہے، تعلیم اتنی ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا گیا ہے ان سے اجتناب لازم ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اتنا کہہ دینے سے مذہب کا فریضہ پورا ہو جاتا ہے. اسی کی تاکید ہونی چاہیے. دنیا میں بھی جہاں آپ کسی کے خلاف کوئی اعتراض سنیں گے وہ یہی ہوگا کہ یہ حرام خور ہے، حرام کی کمائی کھاتا ہے. یعنی جہاں کوئی حرام یا ناجائز کمائی کھاتا ہے، ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اسے قابل اعتراض قرار دیا جاتا ہے. اور پھر دہراجوں کے مذہب تاکید بھی اسی سے کرتا ہے قدم قدم پہ کہ یہ چیز ناجائز ہے، اس کے قریب نہ جائیے. قرآن کریم کی عظمت نکھر کر سامنے آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور چیز کہتا ہے. حرام سے اجتناب کے متعلق تو اس نے بار بار کہا اور یہ آیات ہمارے سامنے کئی بار آ گئی. اسی سورہ المائدہ کی ابتدا میں بھی یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور مقامات میں بھی آئیں. لیکن یہ چیز جو اب ہمارے سامنے آتی ہے یہ قرآن ہی کی خصوصیت ہو سکتی تھی. اہمیت اس کی کتنی تھی میں نے عرض کیا ہے کہ اس پہ عام طور پر غور نہیں کیا جاتا اور اس کی بڑی اہمیت ہے. ان میں تو یہ آیت کیا ہے جس کے متعلق میں نے تمہیداً کتنی خصوصیت سے کہا کہ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، دوسری جگہ بہت نہیں ملے گی یہ چیز. کہا یہ ہے، پھر سنیے، یہ چیز تو ہر ایک چاہتا ہے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ حرام کے قریب نہ جاؤ. اس نے کہا یا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. یہ چیزیں حرام نہیں قرار دی گئی اور وہ ان چند چیزوں کے علاوہ سب چیزیں حلال و طیب ہیں، انہیں اپنے اوپر حرام مت قرار دو. اسے غور سے سنیں گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. حرام کے قریب نہ پھٹکو، ہر ایک شخص ہوگا، ہر ایک شخص سمجھے گا. کہا یہ گیا ہے کہ حلال چیزیں جو ہے انہیں اپنے اوپر حرام مت قرار دو. آپ نے دیکھا اس کی کوئی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور دین کے خلاف جو سازش ہے، سازشیں تو بہت متعدد قسم کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی سازش دین کے خلاف ہے یہ اس سازش کی جڑ کاٹ رہی ہے. دین کے خلاف سازش کیا دین تھا؟ دنیا کے کاروبار کو خدا کے قوانین و احکام کے مطابق سر انجام دینا. قرآن کے متعلق اقبال نے 2 لفظوں میں بات کہہ دی ہے، نچوڑ ہے ساری تعلیم کا. اس نے کہا یہ ہے کہ اب کلید دین برے دنیا کتاب، یہ دین کی چابی سے دنیا کے دروازے کھولتا ہے. مقصود دنیا کے دروازے کھولنے کا ہے. اب دنیا کے دروازے کھولنے میں تو سب سے بڑی چیز آپ کو ہے مملکت آتی ہے، حکومت آتی ہے، ریاست آتی ہے، اقتدار آتا ہے، قوانین آتے ہیں، اسی میں ایسا کہا جاتا ہے. اور یہی وہ میدان ہے جہاں من مانی کرنے والے من مانیاں کرتے تھے. حکومت، اقتدار، مملکت، بادشاہت، ملوکیت یہ نام ہے. اس کی لین یہی ہے کہ دنیا کے مفاد کو اپنی اغراض کے لیے حاصل کرنا، اپنی مرضی کے مطابق صرف کرنا. اور دین یہ ہے کہ دنیاوی مفاد کو خدا کی اقدار کے تابع رکھنا. اب ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا تھا. فرعون اور موسیٰ کا ٹکراؤ یہی تھا، یہ اور ان کی قوم کا ٹکراؤ یہی تھا، صالح اور قوم عاد کا ٹکراؤ یہی تھا، ہود اور قوم سمود کا ٹکراؤ یہی تھا، شعیب اور اہل مدین کا ٹکراؤ یہی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور رومن کا ٹکراؤ یہی تھا.
ذات رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا بھر کے مذہب پر پرستوں کا ٹکراؤ یہی تھا. یہ دنیا کو اقدار خداوندی کے تابع رکھنا چاہتے تھے. یہ دنیاوی اقتدار اختیارات کو، دنیاوی اقتدار اور مفادات کو اپنے اختیار کے تابع رکھنا چاہتے تھے. اگر یہ ٹکراؤ ہوتا تھا تو اس میں ان لوگوں کو شکست ہو جاتی تھی. لوگ دیکھتے تھے کہ اگر ان مفادات کو اقدار خداوندی کے تابع رکھا جائے تو کس قدر انسانیت ساز نتائج، خوشگوار نتائج سامنے آتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر ان کے استبداد کے تابع آ جائے تو وہ انسانیت کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. اب یہ جو صاحب استبداد تھے ان کے لیے یہ دشواری تھی. اس دشواری کا حل انہوں نے سوچا اور بہت عجیب و غریب حل سے. حل یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال راسخ کر دیا جائے کہ دنیا اور دنیا کی متاع، اس کی یہاں کی یہ زینت کی چیزیں، اس کے مفادات، یہ سارے کے سارے قابل نفرت ہیں. مقصد حیات روحانیت کا فروغ ہے. مادہ اور مٹیریل چیزیں دلدل ہیں، پیچھے ہیں، متاثر لاشیں ہیں. خدا پرست ان کے قریب نہیں جا سکتا، دور دور ان سے رہی، قابل نفرت جانی ہے، ہاتھ نہ لگائیے. یہ تصور ایک جاگزی کیا لوگوں کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر بڑی گہری سازش دین کے خلاف. یہ دنیا قابل نفرت. سیدھی سی بات ہے کہ اگر اس قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے تو جب یہ دنیا قابل نفرت ہے اس کے قریب نہیں جانا تو جنہوں نے اسے سنبھالا ہوا ہے ان سے چھیننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں اگر کوئی لاش مردار آپ کے یہاں کوئی جانور مر جاتا ہے تو آپ کو دہائی دیتے ہیں، اٹھانے والوں کے لیے بلا کے ان کو بھیجتے ہیں کہ بابا اس کو اٹھا کے لے جاؤ، آپ اس کو قریب میں نہیں آتے. وہ تو آپ کا زندہ کوئی نواشی پکڑ لے تو آپ دعائی دیتے ہیں، اس کو چھینتے بھی ہیں، تھانے میں بھی جاتے ہیں، ربر بھی لکھواتے ہیں، اس کی بازیابی کی کوشش کرتے ہیں. مردار کو تو جلدی سے جلدی دوسرے کے حوالے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دور لے جاؤ اس کو، تفصیل اٹھ رہا ہے اس سے. دنیا مردار ہے، لاش ہے، متاثر ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، دور رہو اس سے. سیدھی سی بات ہے، تم اس سے دور رہو، ہم سے چھینو نہیں. آپ نے غور کیا استبداد کی قوت نے کیا کیا؟ یہ خیال راسخ کیا. پھر اس کو اور زیادہ قابل قبول بنانے کے لیے جنہوں نے اس دنیا سے اجتناب کیا، پرہیز کیا، الگ ہٹ گئے، انہیں صاحب روحانیت قرار دیا. ان کی قدر و منزلت لوگوں کی نگاہوں میں زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے بڑے فخر سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب فلاں شہید شاہ، وہ فلاں بابا صاحب تھے نا، ان کے ضرور جایا کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی اسی لیے کیا کرتے تھے. فلاں بادشاہ ان صاحب کے ہاں گئے، ان سے جا کے کہا کہ صاحب وہ بادشاہ ہے، ہاں وہ بیٹھے ہوئے کلندر اپنی موج میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہی صاحب وہ دس بستہ ان کے حضور میں آنکھ اٹھائی تو انہوں نے کہا کہ حضور میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بات ہے جو میں چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ میرے سامنے سے ہٹ جائے، سورج کی دھوپ میں آنے دو. اس طرح بادشاہ چل کے آ رہے ہیں ان کے پاس. آپ نے غور فرمایا ہماری سازشیں کتنی ہیں؟ یعنی ان کے مقامات کو اتنا اونچا بلند کیا گیا کہ صاحب بادشاہ وقت ان کے حضور آ رہا ہے، کھڑا ہے 10 بستہ اور یہ ڈھانٹ رہے ہیں چلے جاؤ یہاں سے، کیوں رہ جا میری نگاہوں سے. اس کے بعد جب اس نے ذرا سی گستاخی کی، انہوں نے کہا تختہ الٹ دو اس کا، چلیے صاحب سلطنت ڈگریا وہ گئی اور اس کی جگہ وہ آ گئے. اگر صاحب یہ خطوبی نگاہ نے یہ کچھ کر دیا، یہ ساری سازش تھی کہ جنہوں نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہے ان کے مقامات کو اتنا بلند کر کے دکھایا جائے کہ دنیا والے بڑے سے بڑے ان کے حضور جا کر بس تک کھڑے ہوتے ہیں، وہ ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ تعمیر کو تو انہوں نے لاٹھی مار دیا تھا اور وہ جو کہتے ہیں نا لنگڑا ہو گیا تھا. وہ ساتھ انہوں نے وہ بندے مارے تھے، ایک ٹانگ سے لنگڑا ہو کر بھاگ گیا. انہوں نے کہا کہ بدقسمت ہے، 7 پشتوں تک بادشاہ رہ گئی، اگر 7 اور کھا لیتا تو 14 پشتی تک ہوتی، اوٹھے مر گیا. یعنی یہ آپ لوگ سنیں گے روز ان کی نسل میں یہ چیز ہوتی ہے. ان کے مقامات کو لوگوں کی نگاہوں میں بلند کر دکھانے کے لیے یہ خیال اتنی پروپیگنڈے سے راسخ کیا گیا
کہ جتنا کوئی دنیا سے دور بھاگنے والا ہے اتنا ہی خدا پرست ہو جاتا ہے. یعنی وہ